السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الآخر: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم، جس طرح آپ بھائیوں کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کے ذمے حقوق اللہ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کرے، پھر حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرے، اور تیسرا حق حقوق العباد ہے، اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی حق ادا کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اسی اللہ کو پکارا جائے، اسی اللہ کی عبادت کی جائے، اسی اللہ کے حکم کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، آپ کی ہر بات کو دل سے تسلیم کرنا، آپ کے ہر عمل کے مطابق عمل کر کے دکھلانا، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ نبی علیہ السلام کے حقوق تھے امت کے ذمے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری بات حقوق العباد کی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اس بات کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے، حقوق العباد اپنی جگہ پر ہے، حقوق اللہ اللہ کے لیے ہے، حقوق العباد بندوں کے لیے ہے۔ جو بندہ دونوں کے حق ادا کرتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو صرف ایک حق ادا کرتا ہے بقیہ حقوق کو چھوڑ دیتا ہے، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، یہ لوگوں کا مجرم بنے گا، اس نے لوگوں کے حق ادا نہیں کیے۔ بہرحال صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق، ویسے تو بے شمار حقوق ہیں، لیکن اس حدیث کے ناطے، اس حدیث کی روح سے نبی علیہ السلام نے 6 حق گنوائے ہیں، 6 حق کا بیان دیا ہے۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوں میں سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم، جب اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سلام کہنا ہے۔ سلام کہنا پہلا حق ہے۔ یہ سلام سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا، کہا فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے باتیں کی تھی، اللہ تو کس کو بنانے لگا ہے، دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے چند نام سکھلائے، ان ناموں کا بھی تذکرہ اللہ قرآن کے اندر کرتا ہے۔ پھر کہا جاؤ اور ان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پاس جا کے سلام کہو، اور جو یہ سلام کا جواب دیں گے وہ تیرا بھی تحفہ ہوگا اور تیری امت کے لیے، تیرے اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے وہاں جا کے کہا تھا السلام علیکم، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے بھی السلام علیکم کا لفظ بولا تھا۔ فرمایا یہ تمہاری اولاد کے لیے ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملے سب سے پہلا کام السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق ہے۔ ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، روزانہ لوگ وہاں آتے، مسلمان انتظار کرتے نبی علیہ السلام کا،
تو نبی علیہ السلام کے متعلق پتہ چلتا، ابھی تک تو نہیں آئے، پھر واپس چلے جاتے جب تیز دھوپ ہو جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ یہودی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، اس نے اونچی آواز سے آواز لگائی، مدینہ کے مسلمان اکٹھے ہو گئے، کافر بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں بھی چلا گیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح اس نبی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا تو میری سب سے پہلی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور میرے دل نے گواہی دی اے عبداللہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہی عبداللہ بن سلام حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر آ کے جو سب سے پہلا درس دیا تھا، جو سب سے پہلا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تھا، فرمایا افشوا السلام، لوگوں آپس میں سلام کو عام کر دو، وَطِعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو مصلی پر کھڑے ہو کے اپنے رب کو منایا کرو۔ یہ چار کام تم کر لو تدخلوا الجنت بالسلام، اللہ رب العالمین قیامت والے دن سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اور یہی وہ درس تھا جس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا، اور پھر ایثار صحابہ یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو کہتا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، دوسری سے تم نکاح کر لو، میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہیں میں تحفے کے اندر دے دیتا ہوں۔ اسی سلام کی بدولت جب انہوں نے ایک دوسرے سے سلام کہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے دل جیت لیے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک تم آپس میں محبت نہ پیدا کر لو، ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ پڑو۔ تو ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں ایسے کام کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کام کو تم کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، آپ آتے جاتے کسی کو سلام کہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے دل و جان سے محبت کرے گا۔ بلکہ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا، ہمارے استاد محترم بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے کیس کر دیا، مسجد بن رہی تھی، وہ دوسری پارٹی والوں نے کیس کر دیا مسجد رکوانے کے لیے، اب دونوں کا کیس کچہری کے اندر چلا گیا، اب ڈیٹیں پڑ رہی ہیں، تاریخیں پڑ رہی ہیں، اب جو جن کے اوپر کیس کیا گیا ہے اور جنہوں نے کیس کیا ہے وہ دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، اب یہ بھی وہاں پہنچے ہوتے تھے، دوسری پارٹی والے بھی وہاں پہنچے ہوتے تھے، یہ جب بھی دوسری پارٹی والوں کے پاس سے گزرتے جنہوں نے کیس کیا تھا ان کے پاس سے گزرتے ان کو السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے، گاؤں کے اندر یہ بھائی ملتے ان کو سلام کہتے، سلام کو انہوں نے عام کر دیا، سلام کے اوپر عمل کیا۔ ایک دن جج کے پاس دوسری پارٹی والے جنہوں نے کیس کیا تھا وہ کہتے ہیں ہمارا کیس ختم کر دیجئے، ہم نے سلو کر لی۔ وہ کہنے لگے بھائی جان آپ نے پہلے خود کیس کیا، کیا ہوا ہے، مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگے مسئلہ چھوڑیے، ہم کیس نہیں کرنا چاہتے، ہم کیس اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا بنا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے مسئلہ یہ بنا ہے ابھی ہم نے ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جب بھی ہمارے پاس سے گزرتے ہیں سلام کہہ کے گزرتے ہیں، محلے کے اندر ہمیں ملتے ہیں تب بھی سلام کہتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اتنی نفرت کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ سلام کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے کیس اٹھا لیں گے تو پتہ نہیں پھر ہم سے کتنی محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سلام کی وجہ سے 2 جماعتیں مل گئیں، 2 نفرتیں کرنے والے دل آپس میں مل گئے۔ یہ سلام کی برکت ہے، یہ سلام ہم نے دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی سب سے اہم بات کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کہو، چاہے تم کسی کو جانتے ہو چاہے نہیں جانتے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے ہر ایک کو سلام کہنا ہے۔
اور اس سلام کی اتنی اہمیت نبی علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کہنا ہے۔ ہم فون کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پہلے؟ ہیلو، وہ کتنے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ گھر کے باہر بیل دی، دستک دی، اندر سے کوئی آیا باہر؟ ہم نے نہ بات شروع کرنی ہے تو سلام سے نہیں، جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ اور بلکہ نوجوان ہمارے وہ تو بات شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گالی دیتے ہیں ماں بہن کی، گالی دے کے بات شروع کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے بندے، السلام قبل الکلام، تم نے جب بھی بات کرنی ہے سب سے پہلے سلام کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، دیکھیے صحابہ کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک بندہ ہے، اس نے نماز پڑھی، سلام کی اور نماز پڑھ کے جانے لگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور جاتا ہے، جانے لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ کے بندے نماز پڑھ، تو نے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جا کے دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر جب نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگتا ہے تو پھر سلام کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ لوٹ جا اور جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی سنت کے مطابق۔ بہرحال حدیث کے اندر آتا ہے 3 مرتبہ یہ بندہ دوبارہ آیا تھا، اور تینوں مرتبہ سب سے پہلے اس نے جو بات کی تھی نبی علیہ السلام کو سلام کہا تھا، ہر دفعہ سلام کہا تھا۔ اور پھر یہ بندہ کہنے لگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس طرح ہی جانتا ہوں نماز، آپ مجھے بتلا دیجیے میں کس طرح نماز ادا کروں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اتنا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سلام عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا عشر حسنۃ، وعلیکم السلام کہہ کے بیٹھ کے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ نے 10 نیکیاں دی ہیں۔ ایک دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 20، اس کا جواب دیا، فرمایا اللہ نے تمہیں 20 نیکیاں دی۔ ایک تیسرا بندہ آیا، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا ثلاثون، اللہ نے تمہیں 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت والے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست کے ساتھ بازار میں جاتے ہیں، اور دوست کہتا ہے حضرت صاحب آپ ایسے ہی ہمیں تھکا دیتے ہیں، کچھ خریدا بھی کریں، آپ ایسے ہی چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے اللہ کے بندے مجھے ایک بات بتلاؤ، تمہیں پتہ میں بازار کیا لینے جاتا ہوں؟ کہنے لگے میرے سامنے تو آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا۔ کہتے تمہیں پتہ نہیں میں ہر چھوٹی دکان والے، ہر بڑی دکان والے، ہر اچھے بندے، ہر برے بندے، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں میں سلام نہیں کہتا؟ کہنے لگے ہاں جی آپ سلام کہتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں میں یہی تو چیزیں کمانے کے لیے جاتا ہوں، میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں سلام کہتا ہوں 10 نیکیاں، اضافہ کرتا ہوں 20 نیکیاں، اور اگر مزید بڑھا کے کہتا ہوں تو اللہ میرے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں درج کروا دیتا ہے، اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنے زندگی کے اندر اس بات کا معمول بنا لیجئے کہ ہم نے جب بھی کسی سے ملنا ہے السلام علیکم کہہ کے پھر ہم نے دوسری بات شروع کرنی ہے، فون کرنا ہے سب سے پہلے سلام کہنا ہے، اور جب بھی کسی سے بات شروع کرنی ہے، لیکچر شروع کرنا ہے، بات گفتگو کسی کے ساتھ بھی کوشش کریں سلام کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 3 بندوں کا ذمہ دار ہے، اگر دنیا کے اندر رہے تو اللہ خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے گا، اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ ان کو جنت کا مہمان بنائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک وہ بندہ ہے جب بھی اپنے گھر میں جاتا ہے تو گھر والوں کو سلام کہتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا معمول نہیں ہے۔ ہم جب گھر میں جا کے ایسا کام کریں گے نا، پہلے تو بات یہ ہے ہمیں شرم آئے گی، تو جب ہم نے جا کے کہہ بھی دیا نا تو گھر والے آگے سے طنز کریں گے خیریت ہے عمرہ کر کے آئے ہو، حج کر کے آئے ہو۔ یہ سلام جب ہم عام کریں گے اپنے گھر والوں کو بھی جا کے کہیں گے انشاءاللہ وہ ہماری دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت کے تم مستحق بن جاؤ۔ جب ہم سلام کہیں گے ہمارے بچوں کو بھی عادت پڑے گی۔ اس لحاظ سے سلام کے متعلق آخری بات، سلام کہنے کے آداب۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو سلام کہا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کہتے تھے. موٹر سائیکل پہ کوئی گزر رہا ہے، پیدل چلنے والے کو وہ سلام کہے گا. اگر کوئی پیدل چل رہا ہے، رستے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے گا. چھوٹا بچہ بڑوں کو سلام کہے گا. مجلس کے اندر پہنچا ہے، ایک دفعہ سلام کہہ دے سب کی طرف سے ہو جائے گا. اسی لحاظ سے نماز پڑھتے ہوئے سلام کہہ دے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. نمازی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کر دے، اس کو سلام کا ثواب مل جائے گا. قضاء حاجت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کر رہے تھے، ایک بندہ پاس سے گزرا، اس نے سلام کہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے اس حالت میں سلام نہ کہا کرو، میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا. کھانا کھاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، سلام کہہ سکتے ہیں. وضو کرتے ہوئے سلام کہہ دیں، کوئی حرج والی بات نہیں، سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اس طرح یہ ہمیں سلام کو معاشرے کے اندر عام کرنا چاہیے. اس چند باتیں سلام کے متعلق تھی، جو پہلا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے ذمہ. دوسرا حق نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب اس کو دعوت دی جائے تو اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے. چاہے کوئی امیر دے چاہے کوئی غریب دے، اس کو دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے. بعض بھائی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نا، بڑا عزت دار، بڑا عقل مند اور سمجھدار بنانے کے لحاظ سے، نہیں جی میں نہیں کدی گیا کسی دے کھانے تو. کیوں بھائی؟ بس دل نہیں مانتا. تو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہیں دعوت دی جائے دعوت قبول کرو. تم دعوت کیوں نہیں قبول کرتے؟ دعوت قبول کرنی چاہیے. چاہے پانی کی دعوت ہے، چاہے چائے کی دعوت ہے، چاہے کھانے کی دعوت ہے، کسی بھی لحاظ سے دعوت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت کو قبول کرو. اور ہاں اگر اس مجلس کے اندر کچھ غیر شرعی کام ہو، یعنی شراب نوشی ہوگی اور ڈانس وغیرہ گانے وغیرہ ہوں گے، اس طرح کا معاملہ ہوگا تو انکار کر دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا کو بلایا کہ گھر میں تشریف لائیے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر پاؤں رکھا تو دیکھا ایک سامنے بڑا ہی قیمتی پردہ لٹک رہا تھا. تو نبی علیہ السلام اسی پاؤں واپس چلے گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر تشریف لائے تو کہا ابا جان آئے تھے لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے ہیں. گھر جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تھے پھر واپس چلے گئے. فرمایا میرا اور دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ تمہارے گھر کے اندر ایک قیمتی کپڑا لٹک رہا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی. فلاں علاقے کے اندر غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، یہ چادر بیچ کے ان کو پیسے دے دو یا چادر ان کو دے دو، جب تک وہ پردہ نہیں تم اتارو گے اس وقت تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اگر روزہ رکھا ہوا ہے پھر کوئی دعوت دیتا ہے اس کے لیے دعائے خیر کر دیجئے. ہاں اگر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے پھر کوئی دعوت دیتا ہے تو یہ ہمارے اوپر ہے، ہم روزہ توڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر مکمل کرنا ہے تو فابیہا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے بھائیوں کی، دوست احباب کی دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے. یہ مسلمان کا مسلمان پہ دوسرا حق ہے. تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، مسلمان کا مسلمان پہ تیسرا حق یہ ہے جب اس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اچھا مشورہ دے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کا تماشا نہ دیکھے. بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کسی بھی معاملے کے اندر اپنے بھائی سے مشورہ لیتا ہے بھائی جان یہ کام میں ایسے کرنے لگا ہوں، اس طرح بہتر ہے کہ اس طرح بہتر ہے. وہ کیونکہ اس وقت اس تجربے سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اچھا مشورہ دے، اس کا تماشا نہ بنائے کہ یہ کام یہ شروع کرے گا تو پھر دیکھنا میں اس کے کیسے تماشا بناتا ہوں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 3 کاموں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اقام الصلاۃ، میں ہمیشہ ساری زندگی نماز پڑھوں گا. وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، میں جب صاحب نصاب بنوں گا تو زکوٰۃ ضرور ادا کروں گا.
وَالنُّصْحِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کروں گا۔ اور یہ کتنی خیر خائی کیا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ میرے لیے ایک اچھا عمدہ گھوڑا منڈی سے خرید کے لاؤ۔ جب وہاں گئے، گھوڑا دیکھا، ایک گھوڑا ان کو پسند آ گیا، مالک سے ملے، ہاں جی کتنے پیسے؟ مالک کہنے لگا دیکھ لو بھائی جان، میری چیز آپ کے سامنے ہے، کتنا اچھا عمدہ گھوڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کے کتنے پیسے بننے چاہیے۔ انہوں نے تقریباً 1000 دینار بولا۔ مالک نے، حضرت جریر بن عبداللہ کے غلام نے ریٹ سب سے لو 2 درہم سے شروع کیا اور 200 درہم سے شروع کیا۔ انہوں نے 1000 درہم بولا تھا، دینار۔ اب بات چلتے چلتے انہوں نے کہا چلو آؤ میرے مالک کے پاس جا کے سودا کر لیتے ہیں، جس طرح وہ کہیں گے اس طرح کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گھوڑے کو لایا گیا، مالک بھی ساتھ آیا، ہاں جی دیکھ لیں گھوڑا، جی پسند ہے، کتنے کا ہے؟ کہنے لگا یہ تو 1000 روپیہ مانگ رہے ہیں، میں نے تو 200 لگایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کا چکر لگایا، آگے پیچھے سے دیکھا، فرمایا نہیں یہ 200 کا نہیں ہے، 300 کا ہے۔ پھر اس کو چلا کے دیکھا، کہنے لگے نہیں 300 کا بھی نہیں ہے، 400 کا ہے۔ پھر اس کے اوپر سواری کی، کہنے لگے نہیں یہ 400 کا نہیں، 500 کا ہے۔ کرتے کرتے 800 دینار اس مالک کو دیے اور اپنے غلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگے او اللہ کے بندے، میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ وَالنُّصْحِ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی والا پہلو اختیار کروں گا، میں کیوں اس بندے کو دھوکہ دوں؟ اس کا گھوڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت اس کو ملنی چاہیے۔ ہمیں بھی بھائیو یہی چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم کسی سے مشورہ کریں، اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے تو ہمیں اس مشورے کو اچھے طریقے سے اس تک پہنچانا چاہیے۔ دیکھیں جب نبی علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا نا کہ مکہ والوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا، صحابہ کی جماعت کو بٹھایا، اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیجئے ان کے ساتھ۔ مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، سب نے اپنی اپنی باتیں دہرائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فارس کے رہنے والے ہیں، وہاں ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر جب چڑھائی کرتا ہے نا تو دوسری پارٹی یہ کام کرتی تھی کہ وہ خندق کھود لیا کرتی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لیں، اسی کے اندر ہمارا بچاؤ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول فرماتے ہوئے خندق کھودنے کا حکم جاری کیا، اور اس غزوے کا نام ہی غزوہ خندق پڑ گیا تھا۔ اچھا مشورہ دیا نا، مسلمانوں کی عزتیں بچ گئیں، مسلمان محفوظ رہے۔ غزوہ احد والے دن بھی نبی علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا۔ منافقین کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں تاکہ نوجوان قتل ہو جائیں گے اور ان کی عورتوں کو وہ غلام لونڈیے بنا کے ساتھ لے جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ کے اندر رہ کے نہیں لڑیں گے بلکہ مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، اور باہر جا کے لڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اس لیے بھائیوں جب بھی کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا اور بہترین مشورہ دینا ہے جس کے اندر بھائی کا خیر خائی والا معاملہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ویسے بھی فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب ما یحب لنفسی، تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کوئی اپنے لیے گھاٹا پسند کرتا ہے، فراڈ پسند کرتا ہے، دو نمبری پسند کرتا ہے، اگر اپنے لیے نہیں پسند کرتا تو کسی دوسرے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ نمبر 4 بات مسلمان پر جو مسلمان کا حق ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہے تو ساتھ والے بھائی کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس بات کی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی کمی ہے، پتہ ہی نہیں کہنا کیا ہے کرنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھائی کو چھینک آئی، نبی علیہ السلام نے اس کا سنا، اس نے الحمدللہ کہا، آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے بندے کو چھینک آئی، وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی کو چھینک آئی ہے آپ نے الحمدللہ کہا ہے، مجھے چھینک آئی ہے آپ نے جواب ہی نہیں دیا میری بات کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے میں نے اس کا جواب دیا ہے، تم نے الحمدللہ نہیں کہا تھا میں نے تمہارا اس لیے جواب نہیں دیا۔ یہ طریقہ سمجھ لیجئے، ایک بھائی کو چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہنا ہے، جو پاس بیٹھا ہوا آدمی ہے بھائی ہے اس نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اب جس کو چھینک آئی تھی اب اس نے یہ کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں ہمیں یاد ہونے چاہیے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اور یہ لازم ادا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو چھینک آئی اور اس نے یہ فرما دیا الحمدللہ علی کل حال ما کان، اس کی ساری زندگی نہ داڑھ کے اندر درد ہوگی نہ ہی اس کے کان میں کبھی درد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم دعائیں پڑھے تو صحیح، 3 سے زیادہ چھینک آ جائے پھر الحمدللہ نہیں کہنا، 3 تک الحمدللہ کہنا ہے۔ 3 سے زیادہ آ گئی ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا اس کو زکام لگ گیا ہے، اس کو بیماری لگ گئی ہے، لہٰذا اپنا جو معاملہ ہے اس کو پورا کرے، لیکن اب الحمدللہ نہیں کہے گا۔ اگر 3 تک یا 3 سے کم چھینکیں آئی ہیں تو پھر اس کے اوپر الحمدللہ کہے گا۔ اللہ کو چھینک بڑی ہی پسند ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے۔ جمائی اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو حد الامکان روکنا چاہیے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جب کسی کو جمائی آئے تو اس کے اندر ہاں کی آواز نہ نکالے۔ بعض بھائیوں کو جمائی آتی ہے نا تو وہ بڑا منہ کھولتے ہیں اور پھر آہ کی آواز نکالتے ہیں، فرمایا یہ شیطان اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ چھینک آئے رومال یا کپڑا یا ہاتھ آگے رکھنا ہے، جمائی آئے اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، الٹا ہاتھ اس طرح رکھیں تاکہ منہ نہ کھلا ہو، کہیں شیطان منہ کے اندر نہ چلا جائے۔ جمائی لینی ہے حد الامکان روکنا ہے، اگر نہیں تو پھر لینی ہے تو جو احسن طریقہ ہے اس لحاظ سے جمائی لینی ہے۔ مسلمان کے ذمے جو 5واں حق ہے یہ بھی اس کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ 5واں حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، اس کا پتہ لینا۔ میرے بھائیوں اس کی فضیلت سنیے، پہلے بیمار کے لیے جس کو تکلیف لاحق ہوئی ہے، مصیبت کے اندر پڑا ہے، بیماری آ گئی ہے کسی کے اوپر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بٹھی آگ سونے اور چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین بیماری کے ذریعے مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کو بیماری پہنچتی ہے، نبی اسلام نے فرمایا خزاں کے موسم میں جس طرح پتے درخت سے جڑ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس طرح بیماری کی وجہ سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کو بیماری لگتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کر کے بھی اللہ سے اجر حاصل کر لیتا ہے اور شکر کر کے بھی اللہ سے اجر حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے تو اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا، بیماری کو گالی نہیں دینی۔ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے بہت تیز بخار تھا، میں کانپ رہی تھی، نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فرمایا ام صائب خیریت؟ فرمایا اللہ کے وسلم بہت تیز بخار ہے، اللہ اس کو برباد کرے، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی بیماری کو برا بھلا نہ کہو، یہ بیماری تو انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب بھی بیمار کے پاس جاتے تھے نا تو کہا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ جو تکلیف آئی ہے اللہ اس کے ساتھ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آخری بات اس حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس کی ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس تو ایک موٹی کالے رنگ کی عورت چلتی ہوئی آ رہی تھی،
تو مجھے استاد کہنے لگے میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھلائیے، میں بھی اپنی آنکھوں سے جنتی خاتون دیکھ لوں۔ فرمایا یہ جو عورت آ رہی ہے نا یہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا وہ کس طرح، آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ فرمایا ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تو یہ عورت آئی، اس کو مرگی پڑتی تھی، مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ نبی اسلام نے دو باتیں اس عورت کے سامنے رکھی۔ فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ تمہیں اس بیماری کے بدلے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تو کہتی ہے کہ میں دعا کروں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول کر لے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی پڑتی ہے نا تو میرا سطر کھل جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں، بس میرا پردہ نہ کھلے، میں اس بیماری پہ صبر کرتی ہوں، میں تو اللہ سے جنت لینا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، صبر کرنا چاہیے، جا کے اپنے بیمار کا پتہ لیتے ہوئے اس کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا وہ فلاں بھی اس بیماری سے مر گیا، وہ فلاں کو بھی یہی مسئلہ تھا، اس نے چند دن گزارے، وہ اس باتوں کی وجہ سے مزید دل برداشتہ ہو جائے گا۔ اور نبی الاسلام نے فرمایا بیمار کا پتہ لینے والا اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر صبح کے وقت جاتا ہے بیمار کا پتہ لینے کے لیے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم نے اس بات کو بھی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، بیمار پرسی کرنی چاہیے، بیمار کی تمارداری کرنی چاہیے، اس کا پتہ لینا چاہیے، اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر بلائی ہے، اسی کے اندر خیر ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے بھائی کا دل جیت لیں، اور اس کو اگر کسی ہماری معاونت کی ضرورت ہے تو ہم اس کی معاونت کرتے ہوئے مدد کریں۔ احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ کے بندے جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا اسی طرح تو اپنے لوگوں کے اوپر بھی احسان فرما۔ آخری حق 5 کا تعلق تو دنیا کی زندگی کے ساتھ تھا، چھٹا اور آخری حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کا نماز جنازہ ادا کرنا۔ لیکن یہ جنازے کا حق، یہ مسلمان کا حق، دکھ ہوتا ہے جب ایسے جنازوں کے اندر شرکت کی جاتی ہے جو 30 سے 45 سیکنڈوں کے جنازے ہوتے ہیں، جن کے اندر میت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، صرف فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے۔ اور آج کا جمعہ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ اسی ایک بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لحاظ سے یہ مکمل حدیث اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یقین کر کے مانیے گا، جو میت کی صورت میں آگے لیٹا ہوتا ہے نا چارپائی کے اوپر، اس وقت اس کو ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جنازے پر 40 مواحد کھڑے ہو جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مغفرت کی التجا کریں، اللہ رب العالمین ان 40 لوگوں کی دعا کو قبول فرما کے اس میت کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے جنازے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بخشنا ہے، بخش، نہیں بخشنا تیری مرضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی جنازے میں کھڑے ہو تو خلوص کے ساتھ دعائیں مانگا کرو۔ کتنے خلوص کے ساتھ؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھا، آپ علیہ السلام اللہ کے حضور اس طرح رو رو کے التجائیں کر رہے تھے، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کاش عوف بن مالک آج تو مرا ہوتا اور تیری میت پہ کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ سے رو رو کے التجائیں کرتے۔ ابھی میں آپ کے سامنے دعائیں پڑھوں جو پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، سنت کے مطابق پڑھوں،
نافی اضافی دعا مانگوں، 4 سے 5 منٹ ویسے لگ جائیں گے، تو یہ جو 30 سیکنڈ کا جنازہ ہے، 45 سیکنڈ کا جنازہ ہے، 1 منٹ کا جنازہ ہے، اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سلام پھیرا، چلو جی میت کے لیے دعا کر لو، پہلے کیا تھا؟ اس بیچارے کو ہم اسی طرح رخصت کر رہے ہیں۔ یہ ورثاء کا حق ہے کہ اپنے جس نے ہمارے لیے دن رات ایک کر کے، ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اونچی آواز سے جنازہ پڑھا رہے تھے، عوف بن مالک پیچھے کھڑے تھے اور وہ دعاؤں کو سن رہے تھے، ان کو پتا تھا ان دعاؤں کا معنی مفہوم کیا ہے، نبی علیہ السلام کس طرح اللہ سے رو رو کے التجائیں کر رہے ہیں، اور اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندہ جب اس وقت خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس میت کو ویسے ہی الحمدللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ شروع کرتے تو سب سے پہلے الحمدللہ پڑھتے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے، تیسری تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام یہ دعائیں پڑھتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ یہ دعائیں ہیں۔ جو آگے کھڑا ہے وہ بھی اسی طرح، اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی اسی طرح۔ لینے کیا ہے؟ منہ دکھانے کے لیے۔ یہاں ایک چھوٹی سی گزارش ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے، اگر آج ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، کل کو ہمارے لیے بھی دھوکہ کرے گا۔ آج اس بیچارے کو ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اور اگر انسان ہے نا، انسان کے ذہن کے اندر بات آ سکتی ہے، ہم اس میت کے لیے سب کچھ کریں گے، خلوص کے ساتھ دعائیں کریں گے، ہم دعائیں یاد کرتے ہیں، جنازے کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، جنازے کے اندر اس میت کے لیے دعا کریں گے، تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مردہ بھائی بہن کا جنازہ ادا کرتا ہے، جنازے کا حق ادا کرتا ہے جس طرح جنازہ ادا کرنا چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ اس بندے پہ اتنے راضی ہوتے ہیں، ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جن میرے بھائی نے حج میں عمرہ کیا ہے، مدینہ کے اندر یہ سب سے بلند و بالا پہاڑ ہے، اور تقریباً کافی زیادہ 2 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ یہ سوچ سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور مزید خیر کا ہی کرتے ہوئے اپنے مردہ بھائی بہن کو دفن کرتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، سوال جواب ہونے لگے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اب اس بھائی بہن سے سوال ہونے لگے ہیں، اللہ اس کو ان سوالات کے اندر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ اس بندے میں اتنے راضی ہوتے ہیں، اللہ دو بار پہاڑ کے برابر سوال عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ بھائیوں کے سامنے گزارش ہے، جنازے کی دعائیں یاد کریں اور اس بندے کو آگے کھڑا کرے جو آپ کے میت کے لیے دعائیں کرے، جس کے آپ وارث ہیں، اس کو احسن طریقے سے رخصت کریں، اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ منتظر ہے ہماری دعاؤں کا، اس کو آگے والا منظر نظر آ رہا ہے، آگے اس کا ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر موت کا وقت آیا تو رونا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا آپ نے اچھا وقت گزارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے رہے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ اور میں لوگوں ایک لمبے سفر میں روانہ ہونے لگا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے رستے کے اندر نیکی نہ ختم ہو جائے۔ نہ اپنے مردوں کے ساتھ ایسا کریں، نہ ان کے ساتھ دھوکہ کریں، دعائیں یاد کریں، ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔
ان کو اچھے طریقے سے رخصت کریں. جنازے کے اندر دعائیں مانگیں. نماز جنازہ ہے ہی دعا ہے، اس کے اندر دعائیں کریں. اس کے بعد نبی اسلام نے جو دوسری دعا کی ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی ہے. یہ طریقہ ہے جنازہ ادا کرنے کا. یہ کوئی طریقہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم چلو یہ دعا کر لو، یہ کر لو، فلاں کر لو. سنت کے مطابق جنازہ پڑھنا ہے، سنت کے مطابق جنازہ پڑھیں. دعاؤں کو یاد کریں، دعائیں یاد کرنے کا اہتمام کریں. نہیں یاد دو لفظ کر کے یاد کر لیں، دو لفظ کر کے. کاروبار کرتے ہیں آہستہ آہستہ اوپر گئے تھے. کسی بھی چیز کی جا سیکھیں، تھوڑا تھوڑا بندہ سیکھتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، احسن طریقے سے رخصت کریں گے، کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کرنے والا ہوگا. اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ اس سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ جو مسلمان کے ذمہ 6 حق ہے جو آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ 6 حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.